بثنائه غرق اللسان وتغنت بتحلیلہ انادل القیان الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب الرحمن افضل الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالقلب واللسان اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان افلا یتدبرون القرآن صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا امام المرسلين۔ اتنی بڑی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑی سستی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ آستانہ چشت ہے، یہ جنت کی کیاری ہے، یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ فقیر کا ڈیرہ ہے، اور اس فقیر کے ڈیرے سے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے، کچھ نہ کچھ یہاں سے طلب کر کے جانا ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے بابا سے بلند سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام المرسلین۔ میں ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، انتہائی دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں فخر المدرسین، استاذ القراء، استاذ الحفاظ، محترم المقام جناب قاری محمد شہزاد صاحب، جو کہ بڑے احسن انداز کے ساتھ آستانہ عالیہ مکھٹ شریف کی اس دینی درسگاہ کو بڑی پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی لگن کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ دل باغ باغ ہو گیا آج یہ خوبصورت منظر دیکھ کر۔ میرے قبلہ مرشد گرامی جلوہ گر نہیں ہے، وہ دیار جار میں تشریف لے گئے ہیں، لیکن ان کی غیر موجودگی میں بھی قبلہ قاری صاحب بڑی محبت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ یہ خوبصورت گلستان آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے آستانوں کو تا قیامت شاد اور آباد فرمائے، جس آستانے سے صرف پیر کا نعرہ نہیں لگایا جاتا، جس آستانے سے صرف اپنے شیخ کا نعرہ نہیں لگایا جاتا، بلکہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ الحمدللہ اس آستانے سے مدینے کے تاجدار کا نعرہ لگایا جاتا ہے، مدینے والے کے ہر یار کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ بس آپ نے تھوڑا سا بولنا ہے، میں نے بالکل کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، قبلہ کو دعوت سخن پیش کرنی ہے۔ 2 سے 3 باتیں میں نے قبلہ کے آپ کے خطاب سے پہلے آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے کرنی ہے، لیکن میں چونکہ چشتی ہوں، مجھے قبرستان میں پڑھنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ تشریف فرما ہیں سارے اس محبت کے سفر میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں، تو میں 2-4 باتیں اپنا درد دل جناب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح قاری صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن بچوں کو پڑھاؤ، اور قرآن پڑھا کے پھر پریشان نہیں ہونا کہ میرا بیٹا قرآن پڑھ گیا کھائے گا کہاں سے۔ قبلہ میں آپ کی محبت چاہتے ہوئے ایک جملہ جناب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہمارا بچہ یونیورسٹی میں پڑھے، اگر ہمارا بچہ کسی کالج میں پڑھے، ہم کہتے ہیں جناب بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ اگر بچہ آستانہ عالیہ مکھٹ شریف کے مدرسے میں قرآن پڑھ رہا ہو، بڑی بدقسمتی کے ساتھ ہم سر جھکا کے کہتے ہیں جناب ہمارا بیٹا حافظ بن رہا ہے۔ میں مشورہ دینے لگا ہوں کہ بلا کسی یونیورسٹی سے کم نہیں ہے یہ آستانہ، کسی کالج سے کم نہیں ہے یہ آستانہ۔ اگر آپ کا بیٹا یہاں پہ حافظ قرآن بن رہا ہے، سر جھکا کے نہیں، سر اونچا کر کے، سینہ فخر سے چوڑا کر کے کہا کرو الحمدللہ میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکھٹ میں گیا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ پھر جناب ہم سوچتے ہیں اگر بچے نے قرآن پڑھ لیا کھائے گا کہاں سے، اگر بچے نے قرآن پڑھ لیا لوگوں کو کھلائے گا کہاں سے۔ میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں سرکار کے فرمان کی روشنی میں، ویسے تو بہت کچھ تھا دل میں بولنے کے لیے، لیکن چونکہ وقت کی مناسبت نہیں ہے، میں ایک جملہ دے دیتا ہوں۔ آپ کے اور میرے لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان ھذا القرآن مأدبۃ
واپس نہیں چلے جانا، یہ فقیر کا ڈیرہ ہے اور فقیر کے ڈیرے سے خیرات لے کے جانی ہے۔ جس طرح ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی مرشد کامل مل جائے، مرشد کامل کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے مجھے کوئی مرید ایسا کامل مل جائے جو میرے آستانے پہ آ کے گاڑی طلب نہ کرے، اولاد طلب نہ کرے، میرے آستانے پہ آ کے کوٹھیاں نہ مانگے۔ کوئی ایک ایسا مرید مل جائے جو میرے سامنے اپنا دل پیش کر دے، میں اس کے دل کو خانہ خدا بنا کے واپس کر دوں۔ یہاں سے خیرات لے کے جاؤ۔ اس خیرات کے طور پہ میں حضور کا ایک فرمان پڑھنے لگا ہوں۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، یہ قرآن مجید خالق کائنات کا دسترخوان ہے۔ اب قبلہ ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم نے رب کے دسترخوان سے کھانا چھوڑ دیا ہے۔ جن لوگوں نے رب کے دسترخوان سے خیرات لی ہے ان لوگوں کا حال دیکھو۔ کوئی گولڈا شریف کا تاجدار بنا بیٹھا ہے، کوئی مکھٹ شریف کا لاڑا بنا بیٹھا ہے، کوئی سیال شریف کا تاجدار بنا بیٹھا ہے، کوئی خواجہ پیر پٹھان جیسا تاجدار بن کے بیٹھا ہے۔ رات کے 3 بجے بھی چلے جاؤ، پورے علاقے میں ہوٹل بند ملیں گے، بازار بند ملیں گے، لیکن ان کے آستانے پھر بھی چمک رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی نظر دنیا دار پہ نہیں رہی، ساری زندگی ان کی نظر جرب پروردگار پہ رہی ہے جو مدینے کے تاجدار پہ رہی ہے۔ جن لوگوں نے قرآن مجید کے دسترخوان سے خیرات لی ہے پھر ان کا عالم یہ ہو جاتا ہے۔ گولڈا شریف کا آستانہ ہے، حضور بابو جی سرکار کا دور ہے، کسی نے اعلان کر دیا، حکومت کی طرف سے اعلان ہو گیا، ڈپو میں آٹا ختم ہو گیا ہے، جو 2 روٹیاں کھاتا ہے 1 کھا لے، جو 1 روٹی کھاتا ہے آدھی کھا لے، چونکہ ہمارے پاس لنگر نہیں ہے ہم کوئی کھانا نہیں دے سکتے۔ ادھر حکومت نے اعلان کیا، ادھر بابو جی سرکار نے اعلان فرما دیا جس کو پورے پاکستان میں کھانا نہ ملے گولڈا شریف سے آ کے کھانا لے جائے، گولڈا شریف سے آ کے لنگر کھا لے۔ حکومت وقت نے کہا بابا جی بڑا اعلان کر دیا ہے، پورے ملک میں آٹا نہیں ہے، باہر سے لوگوں نے مدد کرنا ختم کر دیا ہے، کہاں سے دو گے ان کو لنگر؟ بابا جی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، حضور بابو جی نے فرمایا تمہاری نظر ریاض پہ ہوتی ہے، تمہاری نظر دنیا داروں پہ ہوتی ہے، تمہاری نظر جاپان پہ ہوتی ہے، گولڈے کے تاجدار کی نظر یا مدینے کے سلطان پہ ہوتی ہے یا رب کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ اچھا پھر ذہن میں خیال آتا ہے جناب کتاب کی باتیں ہیں، پتہ نہیں ایسا ہوا ہوگا یا نہیں، ہو سکتا ہے تاریخ والے نے ویسے لکھ دیا ہو۔ میں چند سال پہلے کی بات کر دیتا ہوں، اگر تڑپ نہ گئے تو میں چشتیوں کا غلام نہیں ہوں۔ چند سال پہلے ایک بابے نے فیض آباد کے پل پہ دین نافذ کیا تھا، جا کے کہیے یا ذرا سبحان اللہ۔ اگر آپ کی باتیں ختم ہو گئی ہیں تو میرے بھائی ذرا ادھر توجہ کیجئے۔ چند سال پہلے ایک معذور بابا رب کائنات کا فرمان لے کے، مدینے کے تاجدار کا قرآن لے کے فیض آباد کے پل پہ بیٹھا تھا اور وہاں پہ اس نے دین نافذ کیا تھا۔ حالت کیا ہو گئی تھی؟ رات کے 3 بجے جب گھر سے لنگر نہیں ملتا تھا، فیض آباد کے پل سے ایسا لنگر مل جایا کرتا تھا، ہم نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، فرائض مچھلیاں مل جایا کرتی تھی۔ کسی نے بابے سے کہا او بابا خادم رضوی تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اتنا لنگر جو چلا رہا ہے یہ لنگر کہاں سے چل رہا ہے؟ بابے نے بازو کھڑا کر کے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ذرا اپنے بچوں کو دین کی طرف لا کے تو دیکھو، ذرا اپنے بچوں کو رب کا قرآن پڑھا کے تو دیکھو، پھر دیکھنا گھر میں خالق کائنات کس طرح رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ میرے من میں بہت کچھ ہے بولنے کے لیے، دل بھی کر رہا ہے، بڑی خوبصورت روحانی محفل ہوتی ہے یہاں پہ، لیکن چونکہ میرے پاس مہمان ہیں، پھر کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کریں گے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، انتہائی پیار کے ساتھ۔ میں ایک مرتبہ پھر بارے دیگر، اور یہ کوئی خوشامد کے الفاظ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کسی جگہ بھی خوشامد سے محفوظ رکھے، اور پھر اس آستانے پہ تو خوشامد اچھی نہیں لگتی، خوشامد نہیں ہے، حقیقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان آستانوں کا احترام کرو، ان بارگاہوں کا احترام کر لو، ان کلندرانہ دور میں، اس دور میں بھی جو لوگ کلندرانہ روش رکھ کے بیٹھے ہیں ان جگہوں کا احترام کر لو۔ یقین مان لیجئے میں علماء کی موجودگی میں یہ جملہ بولنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، اگر میں غلط جملہ بولوں تو میری اصلاح کر دینا۔ یقین مان لیجئے آج ایسے آستانے ناپید ہو چکے ہیں جس آستانے سے مدینے والے کے فرمان کا بھی، مدینے والے کے فرمان کی خیرات بھی ملتی ہے، رب کے قرآن کی خیرات بھی ملتی ہے، جس آستانے سے دین کی تعلیم بھی ملتی ہے، اور الحمدللہ جس آستانے سے غیرت ایمان
ایمانی کا سبق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آستانوں کو سلامت رکھے، ان مشائخ چشت کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اور یقین مانیے میں تو ان چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو دیکھتا ہوں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ جن کے چھوٹے ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان بڑوں کو کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس گزار ہوں محترم المقام فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، خطیب اہل سنت، ریاض الملت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض فاروقی صاحب، جو کہ جنگ سے تشریف لائے، بڑی محبت کے ساتھ ہر ساتھ تشریف لاتے ہیں، اپنے خوبصورت مواعظ حسنہ سے